ایک بار پھر خوش آمدید. سکون رمضان ٹرانسمیشن اور گفتگو علامہ عابد قادری صاحب سے ہو رہی تھی خواتین کے حقوق اور ان کے فرائض کے حوالے سے. جی قادری صاحب. قبلہ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خواتین کے جہاں حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں ان کے فرائض کی بھی بات ہونی چاہیے, اور دو بنیادی باتیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں کہ ایک تو کم از کم ان میں اتنی آگاہی ہو کہ انہیں پتہ ہو کہ میرا حق کیا ہے, کیا مجھے ملنا چاہیے, اور کیا میرا حق نہیں ہے جس کا مجھے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بیجا مطالبات بھی دیکھے گئے معاشرتی سطح پر, کچھ عجیب و غریب قسم کے مطالبات جو ہے وہ حقوق کے نام پر طلب کیے جانے لگے. اسی طرح کچھ ان کے فرائض ہیں, اور فرائض میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خواتین اپنے ایک فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کریں تو خواتین کے حقوق والا یہ مسئلہ ہمارے معاشرے سے جڑ سے ختم ہو جائے. مثال کے طور پر ہم معاشرے کے کسی بھی طبقے میں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی مرد کسی خاتون کے عزت و احترام میں کمی کرتا ہے, ان کے ساتھ زیادتی سے پیش آتا ہے, تو یقیناً اس نے بھی کسی ماں کی گود میں پرورش پائی ہے. جب وہ کسی ماں کی گود سے پرورش پا کر آیا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر بنتی ہے کہ اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی؟ یقیناً ان کے ماں پر بنتی ہے. اور اوورآل ہمارے معاشرے میں آج کل یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ بچے کی تربیت پہلے تو ٹھیک ہوتی ہے کہ بیٹا والدہ سے بھی ٹھیک سے بات کرنی ہے, بہنوں سے بھی اچھے سے. جب اسی بچے کے لیے کوئی رشتہ پسند کر کے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور اس تربیت کے نتیجے میں جب وہ حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو پھر یہی گھر والے ماں ہی لے کر آتی ہے, بہو ماں سب سے پہلے اعتراض کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو غلام بنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب تو تم جو ہے نا ان کے پلو سے بن گئے ہو, اور تم تو ہر بات سن لیتے ہو, تم تو کچھ بولتے بھی نہیں ہو, وہ تو فرمائشیں کر. آپ خود جو ہے نا ڈائریکشن خراب کر رہی ہیں. آپ اسے اب دوسری طرف تربیت کر رہی ہیں کہ خاتون کا احترام نہیں کرو, اس کی بات نہ سنو, اس سے حسن سلوک سے نہ پیش آؤ. تو یہ جو ہے اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. مجھے اپنے حقوق پتہ ہونے چاہیے, ماں کی حیثیت سے میرے کیا حقوق ہیں, زوجہ کی حیثیت سے میرے کیا حقوق ہیں, بیٹی کی حیثیت سے میرے کیا حقوق ہیں. اسی طرح یہ میری ان بہنوں کے لیے بھی ہے جن کے نکاح ہوتے ہیں, نئے نئے کسی گھر میں جاتی ہیں. تو آپ اپنے حقوق کے لیے ضرور بات کریں اور ان کے لیے کوشش کریں, لیکن اس بچے کے والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. اگر اس کے گھر میں کوئی غیر شادی شدہ بھائی بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کا حسن سلوک اور معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے آپ اپنے لیے حقوق چاہتی ہیں. اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان بھی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی طبیعت ایسی نہ ہو کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. مثال کے طور پر میری ذات سے کیسی ہی بڑی غلطی ہو جائے, میں خود کے لیے یہ کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے, لیکن سامنے والی کی چھوٹی سی بات کو بھی جو ہے نا ہم اس کی گردن مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم اپنے لیے تو وکیل ہوتے ہیں اور دوسرے کے لیے جج بن جاتے ہیں, جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ خود احتسابی کا معاملہ ہونا چاہیے, عفو و درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. ہم اپنے لیے جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں اگر انہیں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اور صلہ رحمی بھی یہی ہے جس کا اس ماہ مبارک میں بڑا زور دیا گیا, جس پر بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جیسی راتوں میں جب عام معافی کا اعلان ہوتا ہے, قطع رحمی کرنے والی کی معافی اس رات بھی قبول نہیں ہوگی. اب قطع رحمی کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے خونی رشتوں کو توڑا اور جو اس کا سبب بنے. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, انشاءاللہ معاشرے میں بہتری آئے گی. بہتری آئے گی جی بالکل. اور بڑھتے ہیں پروگرام میں. اب چونکہ افطار میں بہت کم وقت رہ گیا, ہم چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار, اس کے بعد پھر دعا کی جانب بڑھتے ہیں. یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور اسلام نے کافی نظام خواتین کے لیے دیا, اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر مخدومہ کونین سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو جو مقام بخشا, اس سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو اسی حوالے سے میں تمہیں شعر پیش کروں گا اور ایک شعر دعائیہ پیش کروں گا. جو بھی سیدہ کی دہائی دے تو خدا بھی اس کو بڑھائی دے, بڑا اونچا اس کا مقام ہے, بڑا اونچا اس کا مقام ہے. جو بھی پنجتن کا غلام ہے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں.
آقا کی مجلس میں سیدہ مخدومہ کونین تشریف لائیں، سرکار کھڑے نہیں ہوئے، لیکن جب مخدومہ کونین تشریف لائیں سرکار کھڑے ہوئے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو بھی پنجتن کا غلام ہے وہ غلام ابن غلام ہے، جو بھی پنجتن کا۔ یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آخری چند گھڑیاں رہ گئی ہیں افطار کے بیچ میں، اور چاہیں گے کہ آج کی ٹرانسمیشن آپ سے اجازت تو ہم لے ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ طلوشہ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جانے سے پہلے علامہ صاحب سے ہم دعا حسب معمول جو ہمارا طریقہ کار ہے اس ہمارے ٹرانسمیشن کا، ہمیں دی اجازت، لیکن جانے سے پہلے دعا۔ جی مولانا صاحب۔ دعا سے پہلے میں ایک جملہ اگر کہہ دوں کہ خواتین کے اس عالمی دن پر میری ماؤں بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ سیدہ خاتون جنت کی سیرت کو اپنے بچوں میں لائیں، اور بالخصوص اپنی بیٹیوں کی ویسی تربیت کریں۔ بالکل۔ اور جب بیٹیاں سیدہ خاتون جنت کی سیرت پر عمل پیرا ہوں گی تو پھر بیٹے حسین ابن علی جیسے پھر معاشرے سے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، آج کے اس دن کے روزے کو، ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس ماہ مبارک کے اندر خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اس وقت افطار کے دوپہر بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، تنگ دستوں کی رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ یا رب العالمین، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو بڑھ چڑھ کر تیرے دین کے کاموں میں حصہ لینے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔